آج سے تقریباً کوئی 18-20 سال قبل ایک شخص جو گندیاں اتاڑ کے رہنے والے تھے اور یہاں سے گاؤں چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو گئے، ان کے سینے میں دل کے اندر توحید کی شمع روشن تھی۔ ایک مزدوری کرنے والا انسان جو مسواکیں بیچا کرتا تھا اور ایک کمیٹی ڈالی، 10,000 روپیہ جمع کر کے اسی گاؤں کے ایک فرد جو آنکھوں سے معذور تھے، جن کے بارے میں نے ایک مرتبہ فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی، جو ہماری آج کی اس بزم کے VIP مہمان ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وقت کے محدث اور محقق ہیں، ان کا تزکیہ اس شخص کے بارے میں پڑھا۔ عربی میں لکھا تھا ضریر البصر صاحب البصیرہ، کہ نظر تو کمزور ہے لیکن اللہ نے بصیرت سے نوازا ہے۔ میری مراد قاری محمد ادریس ثاقب حافظہ اللہ تعالی ہیں۔ اس بزرگ نے وہ 10,000 روپیہ مسواکیں بیچ کر ان کے ہینڈ اوور کیا کہ یہاں اس گاؤں کے اندر جہاں گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، توحید و سنت کا چراغ روشن کیجئے۔ قاری صاحب نے وہ 10,000 روپیہ لیا اور ساتھ کہا کہ آپ نے ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری میرے کندھوں کے اوپر ڈال دی، لیکن جب نیت میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص کوٹ کوٹ کر بھر دے اور ریاکاری کو خرچ کر نکال دے۔ پھر یہ سفر طے ہوا، جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری گندیاں اتاڑ کے اندر ایک مدرسہ بنا اور عرفی کی اس کا عظیم شاخ بھوئے اصل میں قائم ہوئی۔ اور آج آپ میں سے اکثر بھائیوں نے دیکھا کہ ایک تیسرے مدرسے کی بنیاد اسی جامعہ کے اندر گراؤنڈ کے آخری حصے میں تیسرے گیٹ کے ساتھ مدرسہ للبنات جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری کے اس تیسرے مدرسے کی بنیاد، اس کا سنگ بنیاد جو ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے۔ کیا قاری صاحب کے والد محترم کو یہ پتہ تھا کہ میرا بیٹا دین کے یہ کئی ایک مراکز قائم کرے گا؟ اور اس سے اگر قبل کوئی 1200-1300 سال پہلے جائیں تو جن کے نام پر یہ مدرسہ ہے، جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری، وہ عظیم محدث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، یہ حسن اتفاق ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کا جو نام رکھا وہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام ہے، اور جو ان کے باپ کا نام تھا ان کے دادا نے رکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اسماعیل کے نام پر، اور ان کے باپ کا نام ابراہیم محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجوفی رحمہم اللہ۔ محترم بزرگ و بھائیوں، ایک وقت شاید ماں باپ کے ذہن میں یہ تصور بھی نہ ہو کہ ہمارا بیٹا وقت کا ایک ایسا محدث بنے گا کہ دنیا اس کو امیر المومنین امیر المحدثین فی الحدیث کے لقب سے ملقب کرے گی۔ کسی کو کوئی علم نہیں تھا، لیکن یہ ساری اخلاص کی برکت ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری کو اہل السنہ والجماعت کے مابین
ایسا مرتبہ اور مقام دیا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ کو بین المذاہب ایک مقام دیا تھا کہ ہر مذہب کے لوگ جو آسمانی کتابوں کے قائل تھے، ماننے والے تھے، ہر ایک کا دعویٰ تھا ابراہیم خلیل اللہ وہ ہمارے ہیں۔ مسلمان کہتے تھے ابراہیم ہمارے، یہود کہتے تھے ہمارے، نصارہ کہتے تھے ہمارے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ دے دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں وہ کسی کے نہیں، یہ نبی محترم اور آپ کی امت وہ ابراہیم خلیل اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ مدرسہ کسی عام شخصیت کے نام پر نہیں بنایا گیا، اس کا نام محمد بن اسماعیل البخاری، جو امیر المؤمنین، امیر المحدثین فی الحدیث والفقہ، جو فقہ میں بھی محدثین کے امام ہیں، بہت بڑے اللہ کے فضل و کرم سے ان کا ایک سٹیٹس اور مقام ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہ اخلاص کی برکتیں ہیں۔ اس سے اگر قبل پیچھے چلے جائیں، آج یہ ایک نبینہ شخص قاری محمد بن ادریس ثاقب حافظہ اللہ، انہوں نے دین کی توحید و سنت کی شمع جلا کر پورے علاقے کے لیے روشن کر دی ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہونہار اپنے بیٹے، پوتے اور بھائی اس جامعہ کے لیے، دیگر جامعات کے لیے وقف کریں۔ وقت کی ضرورت یہ ہے، آج فتنے پہلے کی بنسبت بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لہذا ہمیں اپنی سوچ کا لیول بدلنا ہوگا کہ اپنے وہ ہونہار طالب علم بچے جو آپ سمجھتے ہیں بہترین انجینئر بن سکتے ہیں، بہترین ڈاکٹر بن سکتے ہیں، قربانی یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کیجئے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایک طرف مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایک طرف ہو، پوری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مقابل بھی نہیں۔ محترم بھائیوں، آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر دین پڑھے گا تو وہ کھائے گا کہاں سے، وہ کیسے زندگی کے اندر اپروچ کرے گا۔ یاد رکھیے کہ رزاق رزق کی ذمہ داری یہ اللہ تبارک و تعالی پر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ نظر اللہ امرأن سامع مقالتی فحافظها ووعاها وعداها کما سمعها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصداق وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ دین کے ساتھ مل جائیں گے، کبھی ان کی زندگی مشکل میں نہیں پڑے گی۔ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ وہ دنیا بھی عزت کے ساتھ جئیں گے، اور جب مریں گے عزت کے ساتھ مریں گے، جب اٹھائے جائیں گے عزت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن جب پوری روئے زمین کے اوپر تمام انسان قبروں سے اٹھیں گے، پھر جب پروٹوکول دیکھا جائے گا حافظ قرآن کا، قاری قرآن کا، عالم دین کا، اس وقت حسرت اور افسوس کوئی کام نہیں آئے گی۔